خدا جگہ جگہ قرآن میں نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے بھی نبی کی نعت ہے. خدا کہتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک میں نے تجھے ارسال کیا، تجھے بھیجا، پیدا نہیں کیا. میں نے تجھے ارسال کیا ہے، میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا، میں نے تجھے ارسال کیا. شاہدن، گواہ بنا کے. اب یہاں پہ مولوی ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے، بندے آگے سے پیسے دے کے چپ کر کے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولوی صاحب گواہ کس چیز کا بن کے آیا. آخر خدا قرآن میں کہتا میرا حبیب یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ارسلناک، میں نے تجھے بھیجا. شاہد بنا کے، گواہ بنا کے. گواہ کس چیز کا؟ اپنی توحید کا. اور گواہ کی تعریف، شاہد کی تعریف ہر مسلک کے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا. گواہ کی تعریف کیا ہے؟ الشاہد حاضر علی کل شیء. گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. بندے چپ کر گئے. میں تو ذکر نبی کی ابتدا پڑھنے لگا تھا، میں نے ابھی پہلے جملے پڑھ کے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے. خدا قرآن میں کہتا میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے. تو نے زمانے میں جا کے گواہی دینی کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اللہ ہے. تو نے میری توحید کی گواہی دینی ہے. اب نبی نے آ کے زمانے میں بتا دیا کہ اللہ ہے. خدا نے کہا تو میری وحدانیت کا گواہ بن گیا، تو میری توحید کا گواہ بن گیا. مرضی اپنی کرنی ہے، لیکن نبی کا جانشین بھی وہ ہونا چاہیے جو یہ کہے کن تو ولیان، میں گواہی دیتا ہوں میں نے نبی بنتے دیکھا. اور خدا دوسری جگہ قرآن میں گواہی کی وضاحت بھی کر رہا ہے. فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بلائیں گے. اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی امتوں کی گواہی دے گا. اب نبی نے امتیں دیکھی ہیں تو گواہی دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ نبی آ کے گواہی دے گا. آدم گواہی دے گا کہ میری قوم نے میری بات مانی یا نہیں مانی. نوح گواہی دے گا کہ اس نے پتھر مارا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا. موسیٰ گواہی دے گا اس نے بچڑے کو سجدہ کیا تھا، اس نے رب کو سجدہ کیا تھا. ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا. نبی آ کے بتائیں گے کہ امتوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا. خدا کہتا ہے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور پھر ہم نبیوں پہ اپنا محمد گواہ بلائیں گے، پھر ہم نبیوں پہ نبی کو گواہ بلائیں گے. ہمارا نبی آ کے گواہی دے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نوح نے سفینہ کیسے چلایا تھا، ابراہیم نے آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا تھا. نبی کا گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے آدم توبہ مانگ رہا تھا، محمد توبہ دے رہا. نبی امتوں پہ گواہ، ہمارا نبی بولو نبیوں پہ گواہ. ہمارا نبی آ کے گواہی دے گا کہ آدم نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، ابراہیم نے کیا کیا. اس کا مطلب آدم معافی مانگ رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. نوح کشتی چلا رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ طور پہ بول رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب کہ نبی جو کر رہے تھے ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ آیا آخر میں ہے، تھا پہلے. اس کو بھیجنے کے لیے تو اللہ نے ساری تیاری کروائی ہے. جب کسی جگہ پہ یہاں پر اگر جان محمد والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آنا ہو تو پہلے ڈی سی او آئے گا، وہ انتظامات کی چیکنگ کرے گا کہ کل کو وزیر اعلیٰ نے آنا ہے. پہلے چھوٹے آتے ہیں پھر بڑا آتا ہے. اجازت میں پڑھوں ذکر رسول؟ ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا، تو دے گا نبیوں کی گواہی. اب نبی ہو گئے امتوں پہ گواہ، ہمارا نبی ہو گیا نبیوں پہ گواہ. اتنے ہی چپ کر کے اگر آپ سنیں تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پہ کون گواہ ہے. بھائی جان نبیوں نے دی امتوں کی گواہی، ہمارے نبی نے دی نبیوں کی گواہی.
اب یہ نبی اس کی گواہی کون دے؟ کیونکہ یہ کہہ رہا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں تھا۔ اب اگر اس پہ کوئی گواہ نہ آئے پھر نصاب شہادت پورا نہیں، پھر گواہی مکمل۔ لیکن خدا نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، نبی امتوں پہ گواہ آئیں گے، تو نبیوں پہ گواہ آئے گا، پھر جب تو میدان قیامت میں کھڑا ہوگا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ آؤں گا، ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور پھر